السلام علیکم جی. ویسے غریبی کا بعض اوقات نا بڑا مزہ آتا ہے. وہ آپ نے لطیفہ تو سنا ہے نا, وہ ایک غریب آدمی تھا, آپ پنجابی کی زبان کے اندر اس کو مراسی بھی کہہ سکتے ہیں. تو گاؤں کے اندر آگ لگ گئی تو اس نے اپنی چادر اٹھائی اور چل پڑا. ہر گاؤں کے اندر آگ لگی تو ہر کوئی اپنے زمین بچا رہا ہے, زمین کہہ رہا ہوں مکان بچا رہا ہے, کوئی جناب جانور کو ادھر ادھر کر رہا ہے, کوئی چار پائیاں اٹھا کے سامان نکال رہا ہے, بچا رہا ہے. اس نے اپنے اٹھا چادر کی بکل ماری اور چل پڑا باہر. ہو گیا تھا آج مزہ آیا غریبی تھا. تو ہمیں بھی 3.25 لاکھ جو فالوور ہیں ان کا آج مزہ آیا ہے, کیونکہ ایلن مسک جو ہے نا مسخرہ ہے. مطلب ایلن مسک نہیں, اسے ایلن مسخرہ کہنا چاہیے. ایلن مسخرے نے آتے ہی کہا ہے کہ یہ جن کے بلو ٹک لگے ہوئے ہیں ان کو $8 مہینہ دینا پڑے گا, ورنہ ہم ان کے بلو ٹک ہٹا دیں گے. بھائی مزہ آیا ہے, غریبی کا مزہ آیا. $8 مہینے دے بچت ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اور بھی وہ اس طرح کی اور مسخرانہ حرکتیں کرے گا. ابھی اس نے کچھ لوگوں کو فائر بھی کیا ہے. اب سعودی عرب کے اندر ایک نئی جو ہے نا اپنا دادا پوتا شو شروع کر چکا ہوں. سعودی عرب کے مطلب یہ وہی جاری ہے. سعودی عرب کے اندر, سعودی عرب کے نہیں امریکہ کے اندر ایک بہت بڑی سیاسی تھیوری چل رہی ہے, اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ MPS نے ایلن مسک کو پیسے دیے ہیں کہ وہ خریدے. ویسے میرا خیال ہے, میں نے دیکھا نہیں کل سے کیونکہ میں سفر میں تھا, کہ وہ جو ہے حقیقت ٹی وی نے اس کے اوپر ولاگ کر دیا ہوگا, کیونکہ سیاسی تھیوریاں تو حقیقت ٹی وی بیچتا ہے اور بہت زیادہ بکتی ہیں. تو اب وہاں پہ میں نے امریکہ کے اندر بھی تو حقیقت ٹی وی ہو سکتا ہے نا یار, صرف حقیقت ٹی وی تو آڈے کو ہو سکتا ہے. وہاں کے جو حقیقت ٹی وی ہوتے ہیں وہ بہت ریفائن ہوتے ہیں, ان کو کوئی فیصل آباد کا بالو رانا نہیں چلا رہا ہوتا, ٹھیک ہے. ان کو وہاں پہ وہ کنسپائریسی تھیریاں جو ہیں وہ وہاں کے جو وکٹم کارڈ سیلر ہیں, یعنی کہ جیوز جو ہیں وہ مطلب کہ وہ وکٹم کارڈ سیلر وہاں پہ ہوتے ہیں نا جی. تو ہمارے ہاں بھی وکٹم کارڈ سیلر ہیں, جب آپ بات کریں کبھی تو وہ فوراً آپ پہ چڑھاتے ہیں. آج کل میرے اوپر بھی یہ لگار ہوئی ہے, ٹھیک ہے. لیکن میں نے ان کو جواب نہیں دینا, مطلب کہ بھونکتے رہیں کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے نا. آپ کو پتہ ہے میرے نظریات کا, مطلب اگر میں 3,000 سے زیادہ ولاگ کر کے اگر آپ کو اپنے نظریات نہیں بتا سکا تو پھر میرا مطلب ہے آپ کو اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے. ہم ہر مظلوم کے لیے آواز اٹھائیں گے, جب یہ اٹھائے جائیں گے تو ہم ہی آواز اٹھائیں گے, ٹھیک ہے. اور لیکن یار یہ پنجاب کے بھی میرے بچے مظلوم ہیں نا, تو میں نے ان کے لیے بھی آواز اٹھانی ہے اور ان کا حق ہے, اور وہ وکٹمائز ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم اس پہ آواز اٹھائیں گے. ہمارا جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے, وہ جو ہم نے فری ایجوکیشن کنسلٹنسی کا کام شروع کیا ہوا ہے, اس کے لیے میجورٹی جو ہے وہ دوسرے صوبوں سے تعلق رکھتی ہے, اور ہم کرتے ہیں اور یہ کرتے رہیں گے. یہ چند جو شرپسند ہیں جو امریکہ میں بیٹھ کے جو یورپین ممالک کے اندر جو وکٹم کارڈ بیچتے ہیں مظلومین کا یا مظلومات کا, ہم ان کے ہاسٹیج نہیں بنیں گے. ان کو ہم بڑی اچھی طرح جانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں. اپنا اصولی موقف ہے اور اصولی موقف رکھیں گے تو ہی لگے رہو بھائی. خیر اکانومی کی طرف واپس آتے ہیں, اور اکانومی میں سب سے پہلے ایلن مسخرہ ٹکر گیا ہم کو. دوسری خبر جو ہے وہ انٹرا ڈے اپڈیٹ ہے. روپے کا وہ تھوڑا سا اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے روزانہ, آج کل اوپر ہی اوپر جا رہا ہے. بزنس ریکارڈر بھی آج کل خالد قیوم ہویا ہوا ہے. خالد قیوم جو ہیں وہ ہمارے یہاں پہ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں. بنیادی تعلق ان کا پیپلز پارٹی سے, ہر حکمران پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں. کبھی وہ کاف لیگ کے ساتھ ہوتے ہیں جاٹزم کی بنیاد کے اوپر, لیکن ایک ان کے اندر واحد ہے کہ وہ اینٹی نواز شریف ہے. تو کبھی وہ پیپلز پارٹی میں ہوتے ہیں, کاف لیگ میں ہوتے ہیں, آج کل وہ PTI میں ہیں. اور الحمدللہ پچھلے کئی ماہ سے وہ PTV کے اوپر آفیشیل تبصرہ نگار کے طور پہ بیٹھتے ہیں. تو وہ ہر پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں. تو قیوم صاحب کا فون آیا, چونکہ وہ MCOM ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یار کرنسی کی خبر کیا ہے, مجھے بتاؤ. میں نے کرنسی کی خبر دینی. تو میں نے کہا کہ یار یہ ہے, یہ اس کے ریٹس ہیں, یہ اتنا اپ اینڈ ڈاؤن ہوا ہے. اب کرنسی کی جو ہوتی ہے وہ ایک قیمت خرید ہوتی ہے, ایک قیمت فروخت ہوتی ہے. آپ قیمت خرید کو دینا چاہ رہے ہیں تو نارملی قیمت خرید ہی دی جاتی ہے. قیمت خرید دینا چاہ رہے ہیں تو کہ کس قیمت خرید سے گر کے کس قیمت خرید پہ گیا ہے, یہ اس کا کمپیریزن ہوگا. اور قیمت فروخت کا کمپیریزن قیمت فروخت سے ہوگا. یہ نہیں ہوگا قیمت خرید کا کمپیریزن قیمت فروخت سے آپ کرتے. یہ بنیادی طور پہ جھوٹ ہے نا, بنیادی صحافت کے خلاف ہے نا. کمپیریزن آپ نے ایپل ٹو ایپل ہی کر,
لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں یہ قیمت فروخت کا کمپیریزن قیمت خرید سے کیا جائے. ٹھیک ہے, تو قیمت فروخت کا کمپیریزن قیمت خرید سے کیا جائے, یوں وہ ڈفرینس بڑا نظر آئے گا اور خبر بڑی بنے گی. تو حالانکہ کہتے ہیں میں ایم کا ہوں, پتہ نہیں کتوں ایم کا ہوں. تو خیر انہوں نے دیا, لیکن ان کی طرح میں یہ بتانے لگا تھا کہ آج کل بزنس ریکارڈر بھی خالد قیومی بنا ہوا ہے. آج کل بزنس ریکارڈر ہی خالد قیومی بنا ہوا ہے. چاچو کے دورے کا وزٹ کر رہا ہے مینگنے ڈال کے, تو میں نے کہا آپ کو بتاتے چلیں. وہاں پہ بلاول بھی ساتھ ہیں, میٹنگیں ان کی شروع ہو گئی ہیں, ابھی تک میٹنگوں کا احوال نہیں آیا. بلاول اور اسحاق ڈار دونوں ساتھ ہیں. تو چاچو وہاں پہ گئے ہیں. نمبر 1 جو ہے وہ جو چائنیز کمپنیز کو ہم نے پیسے دینے ہیں اور نہیں دے پائے, اس کو ری شیڈول کروانے گئے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 جو ہے وہ مزید قرضہ لینے کے لیے بھی بات ہوگی. ٹھیک ہے, یہ جس طرح بزنس ریکارڈر نے کیا ہے میں اسی طرح پرائرٹائز کر رہا ہوں. حالانکہ سب سے پہلے ڈسکس ہونا چاہیے کہ جو وہ گئے ہیں سی پیک بحالی کے لیے گئے ہیں. خبر تو یہ ہے سی پیک بحال ہوتا ہے تو پھر $9.25 ارب کا, اللہ آپ کا بھلا کرے, ML1 اس میں جاتا ہے. نمبر 2 جو ایئرپورٹ اور پاور اسٹیشن گوادر میں لگنا ہے اور پانی کا پلانٹ بھی لگنا ہے وہاں پہ ہے, وہ بحال ہوتے, اس طرح کے منصوبے بحال ہوتے ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ چائنیز نے کہا تھا کہ ہمارے لوگوں کی یہاں پہ سیکیورٹی کا ایشو ہے. آپ نے ایک سی پیک فورس بنائی تھی 50,000 افراد کے اوپر مشتمل, وہ پتہ نہیں کتنے. ہمارے لوگوں پہ جب بھی حملہ ہوتا ہے تو وہ اکیلے مارے جاتے ہیں. تو اب پھر ان کو بتایا ہے کہ جا کے ہم کہ نہیں وہ فورس ایگزسٹ کرتی ہے اور یہ اس طرح دیکھیں ان کو انہوں نے ایکٹیویٹ کر دیا ہے. بیسیکلی یہ تھا کہ ان سے ہم ہر مہینے $500 ملین اس کے نام کے اوپر ماٹھیں ہر سال. تو وہ انہوں نے انکار کر دیا. چائنی تو آپ کو پتہ اس حوالے سے بڑے مطلب کہ پیور بزنس نیشن ہے. ٹھیک ہے, کام سے کام رکھنے والے لوگ ہیں. تو انہوں نے کام سے کام رکھا اور انہوں نے کہا نہیں پائے سالانہ نہیں کووری لے لو جڑے لینے جی. ریاض ملک نے ریاض ملک نے آپ ٹی وی اس لیے بند کیا تھا کہ اس کو احکامات دیے تھے 5ویں پشت کی دوغلی بلاگی جنگ والوں نے کہا ٹی وی سنبھال. انہوں نے کہا پائیں جنہیں پیسے لینے جی کووری لے لو. یہی ریاض ملک نے کہا, یہی AKD نے کہا کہ جتنے پیسے لینے ایک دفعہ لے لیں, میں ہر مہینے کی یہ نہیں ہو سکتا. ہاں, اور یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ٹی وی اسٹیشن یہ سیٹ جو پالتے ہیں یہ کوئی سستا کام ہے؟ ٹھیک ہے, اور جس طرح کا ماڈل بنا دیا ہے جیو نے وہ تو بہت ہی مہنگا کام ہے نا. ٹی وی اسٹیشن چلانا بہت مہنگا کام ہے. $60 جیسے آپ ایک تندور آپ نے جلا لیا اور اس میں ڈالر ڈالی جا رہے ہیں, اور اگر آپ نے کم ڈالے تو وہ آگ بجھ جائے گی, تو آگ کو بجھنے نہیں دینا, تو ڈالر جلائی جا رہے ہیں اس کے اندر. یہ ہوتا ہے. ہاں, تو چونکہ ماڈل کے اوپر ہم نے ریویو کرنا کوئی نہیں, جلدی ہمیں بہت ہوتی ہے. اگر آپ کمپیٹنٹ جرنلسٹ رکھیں جن کو پورا کام آتا ہو, ٹھیک ہے, سارا کام, اور اس کے بعد اس کو اچھی سیلری دیں. گورا یہی کرتا ہے, اس کو اچھی سیلری دیں کہ پھر وہ کام کرے, وہ ادھر ادھر نہ دیکھے, کوئی پارٹ ٹائم کام نہ ڈھونڈے. ٹیکنیکل کا بندہ رکھیں تو کمپیٹنٹ رکھیں. وہ آپ کو 10-20 ہزاریوں سے مطلب کہ ایک بندہ آپ رکھتے ہیں اور اس کے مقابلے میں آپ 10 رکھ لیتے ہیں 20,000 کے, 15,000 کے, جن کو کام سکھانا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, تو وہ جو آپ نے بندہ رکھنا ہے اس کو 50 رکھنے کے بجائے اس کو ₹1,00,000 دیں جو سینئر بندہ ہے, اور اس سے کہیں بھی یہ 10 والا کھاتا میں نہیں کھول رہا, اب آپ مجھے یہ کام کر کے دکھاؤ. وہ کر دے گا, کر جاتا, کر گزرتا. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے سیٹ نے نہیں کرنا, کیونکہ اس کے لیے تھوڑی سی آپ کو لانگ ٹرم کمٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. پر ہوں لانچ کر لیں, ہوں نہیں کر لوں, ٹھیک ہے, نہیں, وہ جیو ماڈل کے اوپر چلی جا رہا ہے. اور جیو کے پاس ڈیپ پاکٹس ہیں یار, وہ اتنے پیسے افورڈ کر سکتا ہے, آپ نہیں کر سکتے. مجھے یاد ہے کہ میں جب گیا CNBC یورپ کا دورہ کرنے کے لیے فرینکفرٹ جرمنی پہنچا, تو وہاں پہ دیکھ کے وہ تقریباً جو ان کا بیورو چیف تھا وہ گرتے گرتے بچا جب میں نے اسے بتایا کہ میں لاہور بیورو چیف ہوں اور میرے نیچے جو ہیں وہ 36 لوگ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس نے کہا 36 ساڑھے ہیڈ کوارٹر سے کام نہیں کرتے, تو بیورو 36 کام کرنے نے. اس وقت میرے ہیڈ کوارٹر کے اندر 150 بندہ تھا. ٹھیک ہے, اور یہ سمارٹسٹ سیٹ اپ تھا.
اور مطلب کہ انہوں نے کہا جی 36-46 تو ہمارے پورے ہیڈ آفس میں کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، CNBC اب انٹرنیشنل برانڈ ہے، آپ جب بھی لگائیں کسی ٹی وی پہ لگائیں آپ کو کیبل کے اوپر موسٹلی مل جاتا ہے. تو اس کے اندر وہاں پہ جب ہمیں پتہ چلا کہ یورپ کی سب سے بڑی اسٹاک مارکیٹ کو کور کرتے ہیں اور اس کے بیورو آفس کے اندر 8 لوگ تھے، ٹھیک. لیکن یہ نہیں تھا کہ 8 لوگ جو ہیں وہ پھر یہ کہہ رہے تھے کہ میں تو اسکرین پہ بیٹھوں گی، مجھے تو تیار کر کے دیا جائے جو میں نے کر کے بول دینا ہے، مجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے، مجھے آپ بتائیں گے، ٹھیک ہے. تو میں جب بتائیں گے نہیں تو میں بولوں گی کیسے. وہ بھائی جان وہاں پہ $1 ملین بیبی ایک خاتون تھی، مطلب کہ شاید وہ کسی بیوٹی کے کنسرٹ کے اندر حصہ لیتی تو مس ورلڈ بن جاتی. پھر اس نے CA کیا ہوا تھا اور ایکچورین تھی وہ بیسیکلی، اب ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ اینکر بنی تھی. ایک خبر وہ اپنی لیپ ٹاپ سے خود تلاش کر کے ہیڈ لائن بنا کے نیوز فیڈ جو نیوز ایجنسی سے آ رہی ہوتی ہے وہ دیکھ کے تو وہ ٹرانسمیشن کرتی تھی پائن، ٹھیک ہے. اور 16 گھنٹے ان کی اسٹاک مارکیٹ چلتی تھی اور وہ 8 گھنٹے کی ٹرانسمیشن اکیلی شیر کی بچی کر رہی ہوتی تھی، ٹھیک ہے. اور اس کی تنخواہ ملینز آف ڈالر میں تھی. ملینز آف ڈالر میں ملنی چاہیے. یہاں پہ ہمارے 8 گھنٹے کی ٹرانسمیشن کرنے والے جو خواتین اور حضرات ہیں ان کی تعداد لگا لیں، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ CNBC کو بچت ہی ہو رہی ہونی ہے، ٹھیک ہے. اچھا لیکن اتنی پڑھی لکھی ہونے کے باوجود اس کو نیوز ایڈیٹنگ بھی آتی تھی، ٹھیک ہے، کاپی ایڈٹ کرنا بھی آتا تھا اور فلم ایڈٹ کرنا بھی آتا تھا. NLE دا اتنے کنسیپٹ ہی کوئی نہیں سی، کیمرہ مین کا وہاں پہ کنسیپٹ ہی کوئی نہیں تھی، اپنا کیمرہ خود سیٹ کرتی تھی یہاں سے ریموٹ کے ذریعے. پائن کی گل کرن دے ہو، ٹھیک ہے. تو خیر وہ اسی لیے ویکینڈ کے اوپر جب ہم نے انہوں نے ہمیں چائے کی دعوت دی کہ کافی پیتے ہیں کسی جگہ پہ، میں نے کہا نہیں ویکینڈ پہ پیئے نا، اسے میں ویکینڈ پہ یہاں پہ نہیں. پتہ چلا ویکینڈ سے کتنے جاندی ہے کڑی، ویکینڈ پہ پائی اس کا اپنا جیٹ تھا اور جیٹ لے کے وہ ایک جزیرے پہ چلی جاتی تھی، ویکینڈ وہاں پہ گزارتی تھی. پھر اینج ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں تو میرا مطلب ہے کہ ہمارے یہاں پہ ذرا دیکھیں آپ کنسیپٹ کہ جناب وہ بچہ جو ہے وہ سفارش کی بنیاد کے اوپر PTV میں رکھوا دیتے ہیں اور PTV سے پھر اس کو جمپ کروا دیں گے ISPR کی سفارش سے، اور کسی جگہ پہ پہلے وہ نیوز کاسٹنگ کرے گا اور نیوز کاسٹنگ کے بعد پھر ایک دن اینکر ہو جائے گا تو پھر پوچھے گا کہ اس ملک کے اندر جمہوریت تو چل ہی نہیں سکتی، کیوں نہیں آئی، ٹھیک ہے. پاکستان کی سکرین پہ بیٹھنے والے 90% جو ہوں گے وہ یا تو ہمارے عسکری افسروں کی اولادیں ہوں گی یا ان کے رشتہ دار ہوں گے. میں تو یہ کہتا رہوں گا کیونکہ مینوں کڈیا جے تو میں باہر نکل کے رولا تے پاواں گا، ٹھیک ہے، کہ مینوں کیوں کڈیا ہے، کیونکہ اپنے کسی بھتیجے بھانجے نوں اتنے ایڈجسٹ کرنا سی نا. تو پھر اسی طرح کا جرنلزم ہوگا اور اسی طرح کی وہ ہوگی کہ مطلب کہ آپ کو گالیاں پڑ رہی ہیں نا سر سر گالیاں پڑ رہی ہیں، مزہ آ رہا ہے نا سر جی. آؤ مینوں نہیں مزہ آ رہا، مینوں دکھ ہو رہا اندر. میں تو صرف تہاڈی وکٹمائزیشن دے اوتے یار گالیاں پڑ رہی ہیں، ٹھیک ہو رہا ہے نا سر، ٹھیک ہے. تو ہور بھرتی کرو اپنے سارے لے آ کے جن کی نہ کوئی جرنلسٹک سینس ہے نہ کوئی ہیومن سینس ہے، ڈنگروں سے جانوروں سے لو ان کا IQ لیول ہے اور ان کو بڑی جلدی وکٹمائز، ان کو بڑی جلدی انفلوئنس کر دینا آسان ہے. تو کریں نا آپ، انفلوئنس ہو نا اور ہونے دیں ان کو انفلوئنس. تو انفلوئنس کے نتیجے میں وہ جب ایک بات کے اوپر، ایک جھوٹ کے اوپر بلیو کر لیتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی قبروں پہ آ کے وہ جوتے ماریں گے، وہاں پہ آ کے پیشاب کریں گے، ٹھیک ہے نا. تو ہو رہا ہے، جھوٹ بول کے پہلے ان کو جھوٹ کا مبلغ بنایا. وہ ایسے مبلغ تھے، ان کو بتانا تھا کہ یہ پروپیگنڈا کرن رہے ہیں، وہ ایسے مبلغ تھے وہ اپنے جھوٹ پہ خود ہی بلیو کر گئے اور اب اپنی نسلوں کو کھانے کے لیے چل پڑے ہیں، اپنے ماں باپ کو گالیاں بکنے کے لیے چل پڑے ہیں. اس طرح تو ہوتا ہے. اس طرح کے کاموں میں جب بلاغیات کے اندر ہاتھ ڈالیں گے، مطلب جب ایک سرونگ جنرل جو ہے آرٹلری کا وہ DG ISPR بنے گا اور وہاں پہ آپ بلاغیات کا بندہ نہیں بٹھائیں گے اور کمیونیکیشن کا ایکسپرٹ بنا دیں گے جو آپ کو بتائے گا کہ گالیوں کا ٹرینڈ ٹاپ پہ کیسے لے جایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کانٹینٹ کیسے بنانا ہے، وہ بندہ آپ نزدیک نہیں پھٹکنے دیں گے، تو پھر یہی ہوگا نا یار جو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہنجو تسی آپ خریدے نے سر، کسی نے تواڈے اتنے انفلکٹ نہیں کیتے. ہم اس وقت یہ کہنے کے لیے کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں وکٹم بن گئے، ٹھیک ہے.
ہم نے اپنا وکٹم کارڈ نہیں کھیلا, اپنا ولاگ لے کے بہ گئے سائڈ دے اتنے, ٹھیک ہے بھائی تسی ادھر کھپ پائی جاؤ, ہم اپنا چھوٹا سا دیوا جلا کے نا بہ گئے, ٹھیک ہے, اور اس کی حفاظت شروع کر دی. ہاتھوں دے تو ڈنڈے شنڈے پہ رہے ہیں لیکن اس کو ہوا لگنے سے ہی بچا رہے ہیں. لیکن سر آپ جو ہے آپ نے ہماری بات نہیں نہ مانی. مجھے اس بات پہ ہنسی آتی ہے خاص طور پہ جب لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ یار یہ کام نہ کیجیے گا, اور جب وہ ہماری بات کو کر کے چلے جاتے ہیں آگے اور وہ کام کرتے ہیں, اور اس کے بعد ان کو پڑتے ہیں ڈنڈے اور ان کو پڑتی ہیں جتیاں, اور جب وہ بھاگتے ہوئے واپس آتے ہیں تو پھر بھاگتے ہوئے واپس آتے کو دیکھ کے ہنسنا تو بنتا ہے یار, مطلب کہ تنوں کیا بھی سی نہ کر. یعنی وہ صاحب ایسے بات شروع ہو گئی یار, وہ صاحب جن کے کہنے کے اوپر ٹی وی چینل بلیک کر دی جاتی تھی, ٹھیک ہے, اور جن کے کہنے کے اوپر وہ مطلب کیا کہا جاتا ہے اس کو, اب اس کو اس صاحب کو گنجا شیطان کہہ کے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے اس کو گالیاں بکی جا رہی ہیں. تو چلے ہم جیسوں کے اوپر تو میں نہیں ان کو کہوں گا, میں آپ گنجا ہوں تو میں کسی نے گنجا کی کہنا, ٹھیک ہے. چلو میں آپ گنجا ہوں سر, میں تو کسی کو کیا کہوں گا, لیکن سر جی مزہ تو آ رہا ہونا ہے نا, ٹھاکر یاد آ گیا, ہلکا ہلکا مزہ تو آ رہا ہونا ہے نا. تو سر غریبانی ہے ہاں آئی نے نا سر, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کل نا مکافات عمل کا چکر بڑی تیزی سے گھمانا شروع کیا ہوا ہے سر. تو اکانومی پڑھ دیں یار, جلدی جلدی تھوڑی بہت اکانومی پڑھ دیں. پیٹرولیم جی, پیٹرول میں سستا نہیں ہونے لگا جی, پیٹرولیم مزید مہنگا ہونے جا رہا ہے, اور اللہ آپ کا بھلا کرے جی ایس ٹی اس پہ لگنے جا رہا ہے اس کی پروڈکٹ کے اوپر, پیٹرولیم پروڈکٹ کے اوپر جی. اور یہ جو پیٹرولیم پروڈکٹ, یہ جو آپ گاڑی میں آئل ڈلواتے ہیں, اللہ آپ کا بھلا کرے, پیٹرولیم پروڈکٹ نہیں کہتے ہیں نا, ٹھیک ہے. میں ذرا سہیل سرفراز صاحب جی بڑے چیتے رپورٹر ہیں بزنس ریکارڈر کے ایف بی آر کے, تو انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ جنرل سیل ٹیکس لگانے جا رہی ہے پیٹرولیم اور اس کی پروڈکٹ کے اوپر. نومبر کی 15 تاریخ کو یہ لگ سکتا ہے, اور اکتوبر کا جو شارٹ فال ہے وہ 22 ارب روپے کا ہے ٹیکس کے اندر, جو کہ ہم نے آئی ایم ایف کو کمٹمنٹ دی گئی ہے. اس کو پورا کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے سیل ٹیکس کی ایگزمپشن اناؤنس کر دی تھی پیٹرولیم پروڈکٹ کے اوپر 1 مارچ 2022 کو, جو کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی تھی. تو لہٰذا جس کے نتیجے کے اندر 700 ارب روپے کا ریونیو کم ہوا تھا. ایک ہوتا سانو کہندا سی میں نے, اور اس کا وہ جو اسلم کی نام ہے, مبشر اسلم کی نام ہے وہ سم تھنگ اسلم, وہ کہتا تھا ہم نے ایڈیشنل سورسز سے نیا ریونیو جنریٹ کر لیا ہے تو یہ ایگزمپشن دے دیا. یار کڈے کٹے جھوٹے یار اتنے رلے ہوئے نے. وہ بھائی جان فگر ڈز نٹ لائی, یہ جو فگر ہوتے ہیں ہندسے جو ہوتے ہیں وہ جھوٹ نہیں بول سکتے. اگر آپ نے دوسری جگہ سے کر لیا تھا تو پھر 700 ارب روپے کا شارٹ فال کیوں ہوا یار؟ صرف اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے, اور پتہ تھا کہ ہم جا رہے ہیں آئندہ آنے والی حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرنے کے لیے یہ حرکت آپ نے فرمائی تھی, اور اب کنارے پہ بیٹھ کے اس حرکت کو انجوائے بھی کر رہے ہیں. تو لو جناب, کنسیشنل انرجی ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹر, ہاں جی, جو ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹر ہیں اس کو رعایتی نرخوں کے اوپر انرجی فراہم کرنے کا جو ہے وہ منظوری دے دی ہے ای سی سی نے. پچھلے دنوں بزنس ریکارڈر نے خبر دی تھی کہ اس کا پتہ نہیں چل رہا کہ اس پہ کیا کرنا ہے, تو وہ ای سی سی نے اپروول دے دی ہے. اور سی پیک جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے, یہ بتایا ہے بلاول بھٹو زرداری نے. تو یہ ہو گیا جی سلسلہ اب تک کا. اب تک کے لیے اتنا ہی. دادا پوتا شو کے اندر ہم نے ابھی ولاگ کا وہ فیڈ بیک کا بھی کرنا ہے سیگمنٹ, ہمارے پرسنل ای میل میسج کے اوپر آپ میسیجز بھیجتے رہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.